یہ بات تم اپنے ذہن میں بٹھا لو اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ اللہ نے جو آج تمہیں جو رتبہ دیا ہے، جو تمہارا مقام بنایا ہے، میرے بھائیو آپ نصیب والے ہو، نصیب والے ہو کہ آپ کو اللہ نے ایک عزت دار مقام دیا ہے، ایک ایسا رتبہ دیا ہے جس سے لوگ محبت سے پیش آتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو حاجی بنایا، اللہ نے آپ کو حافظ بنایا، اللہ نے آپ کو عالم بنایا، اللہ نے آپ کو نہ جانے کس کس نعمت سے نوازا۔ اللہ نے جو آپ کو رتبہ بنایا ہے، آپ خود غور کریں کہ سب سے بڑا رتبہ آپ کا تو یہ ہے کہ آپ ایمان والے ہیں۔ سمجھتے ہو؟ اگر ہم اپنے رتبے کو بھولیں گے، اپنے مقام کو بھولیں گے اور اپنی عزت کا خیال نہ کریں گے، اللہ نے جس نعمت سے ہمیں نوازا ہے اس کے شکر گزار نہ بنیں گے، تو میرے بھائیو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ دونوں جگہ ذلیل کرا دے گا۔ دونوں جگہ ہم اپنی بری کرتوت کی وجہ سے ذلیل ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے جس نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ہم نمازی ہیں، ہم متقی پرہیزگار ہیں، ہم ذکر کرنے والے ہیں، ہم اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، ہم خیرات زکوٰۃ کرنے والے ہیں، ہم حج عمرے کرنے والے ہیں، ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، ہم اچھے کام کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ کسی لقب سے ہمیں پکارا جائے، ہمیں لقب والا بنایا ہے۔ ہمیں نعمتیں اتنی دی ہیں کہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ آج ہم نے اپنے مقاموں کو بھلا دیا۔ آج ہم تھوڑا سا غور کریں کہ جس چیز سے ہمارا کام بنتا ہے، اگر ہم اس چیز کو چھوڑ دیں تو ہمارا تو کام ہی نہیں بنے گا، اور اس کی محنت کو چھوڑ دیں تو ہم تو پھر کسی بھی کام کے نہیں ہیں۔ سوچو، کوئی میرا کام ہے، اللہ نے مجھے جس مقام پر پہنچایا ہے، جس دولت سے مجھے نوازا ہے، اگر میں اس کو بھلاؤں گا، اس کو نہیں پہچانوں گا تو میرا کیا ہوگا؟ میں تو رسوا ہو جاؤں گا۔ بتاؤ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر میں اس کو بھلاؤں گا تو اس سے دور ہو جاؤں گا۔ میرے بھائیو، اللہ نے آج تمہیں ایک عزت دار انسان بنایا ہے۔ اللہ نے آج تمہیں حاجی بنایا ہے، حاجی کا لقب دیا ہے۔ غرور نہ کرو، کبھی غرور نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ حالانکہ دنیا میں بہت حاجی ہیں، لیکن دنیا میں بہت ایسے ہیں جو اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ سمجھتے ہو؟ یہ لقب کا ملنا اسی سے کامیابی نہیں ہے۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بہت انسان ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو حاجی کہلواتے ہیں، بہت انسان ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کیا کہلواتے ہیں کہ جو میں کام کرتا ہوں میں نیک ہوں، مجھے نیک سمجھو، مجھے نیک کہو، میں حافظ ہوں مجھے حافظ کہو، میں عالم ہوں مجھے عالم کہو، میں فلاں ہوں۔ یعنی کچھ انسان ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ ہمیں اسی چیز سے پکارا جائے، ہمارے اندر یہ خوبی ہے، لوگ سمجھیں اور ہماری عزت کریں۔ پھر اس چاہت میں ہم غرور میں آ جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، جس کو ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہم نے کچھ نہیں کیا، لیکن ہم بہت بڑے تکبر میں آ جاتے ہیں۔ تکبر کا شیطان اس جھانسے میں ڈالتا ہے، ہم غلط کام کر کے بھی سمجھتے ہیں ہم غلط نہیں ہیں۔ آج اللہ نے میرے بھائیوں جو بھی آپ کو بنایا ہے، جو بھی مقام دیا ہے، آپ اپنے اندر غور کریں کہ لوگ میری عزت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ آج میں باپ ہوں، آج میں بڑا ہوں، میں جوان ہوں، میں گھر کا بڑا ہوں، مجھے اللہ نے حافظ بنایا ہے، مجھے اللہ نے عالم بنایا ہے، مجھے اللہ نے مفتی بنایا ہے، مجھے اللہ نے حاجی بنایا ہے، مجھے اللہ نے نماز کی دولت سے نوازا ہے، مجھے اللہ نے حج کرنے کی طاقت دی ہے، مجھے اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، مجھے اللہ نے امیر بنایا ہے۔ دنیا کی بہت ساری فیسلٹیز اللہ نے مجھے دی ہیں۔ آپ کچھ بھی غور کریں، کچھ بھی سوچیں کہ اللہ نے آپ کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، کن کن لقبوں سے نوازا ہے، کہ اللہ نے آپ کو کتنی عزت دی ہے۔ تو آپ کو چاہیے جو اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، جس مقام پر اللہ نے آپ کو پہنچایا ہے، اس مقام کی عزت کرو، اس مقام کی قدر کرو، ورنہ ہم عزت دار ہوتے ساتے، ہم
نمازی ہوتے ساتھ، عالم ہوتے ساتھ، لقب والے ہوتے ساتھ، کتنے بڑے دیندار ہوں، کتنے بڑے دنیا دار ہوں، ہم ڈاکٹرز ہوں، ہم انجینئرز ہوں، ہم سائنٹسٹ ہوں، ہم کسی بھی کیٹیگری سے لے لو، کسی بھی کیٹیگری سے ریلیٹڈ ہوں، پھر وہ دنیا ہو یا آخرت ہو، اگر ہم غرور مائیں گے، تکبر مائیں گے، دکھاوے مائیں گے، تو میرے بھائی ہم ذلیل ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے اور رسوا ہو جائیں گے اپنا آپ میں ہی۔ ان مقاموں کی عزت نہیں کری، ان رتبوں کی عزت نہیں کری جو اللہ نے ہمیں رتبے دیے ہیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دی، تو ہمیں چاہیے جب اللہ نے اس نعمت سے نوازا ہے تو ہمیں اس رتبے کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کل ہمیں نمازیوں میں شمار کرے گا، اپنے فرما برداروں میں شمار کرے گا، تو ہمیں چاہیے پھر نافرمانی سے بچیں، گالیاں دینے سے بچیں، برے کاموں سے روکیں۔ ہاں، اچھے جب ہم بن رہے ہیں تو اچھے بن کر دکھائیں، اللہ کے لیے اچھے ہوں، لوگوں کے لیے اچھے ہوں، آخرت کے لیے اچھے ہوں کہ ہم وہاں کامیاب ہوں، دنیا کے لیے اچھے ہوں کہ اللہ ہمیں یہاں بھی کامیاب کرے، وہاں بھی کامیاب کرے۔ آج اللہ نے حاجی بنایا ہے، نمازی بنایا ہے، عالم بنایا ہے، ہمیں جیسا بھی بنایا ہے، ہم اپنے مقاموں کے، اپنے رتبوں کی قدر کریں، سمجھیں کہ اللہ نے کن چیزوں سے نوازا ہے۔ آج ہمارے کیا حال ہے؟ ہم ایمان والے، اللہ سے محبت کرنے والے، دنیا کی طرف دوڑنے لگے، دنیا کو دل میں بسانے لگے، اللہ کو بھلانے لگے، ہم ناچ گانے میں مگن ہونے لگے۔ ہمارے ایمان والے بھائی بہن، ہم سمجھدار، اللہ نے حاجی بنائے۔ اے حاجیوں، اپنی زندگیوں پر غور دو۔ اللہ نے ہمیں نمازی بنائے، اے نمازیوں سب سوچو۔ اللہ نے عالم بنائے، اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازے، اے ایمان والو، اے اللہ کے ماننے والو، ذرا غور تو کرو، میرے گھر میں کیا بے حیائی ہو رہی ہے، میری نسل کس طرف دوڑ رہی ہے، میں کیا کرنے لگا ہوں، میں خود تو دنیا دار نہیں ہو گیا، میں خود تو اللہ سے دور نہیں ہو گیا، میری نسل کدھر دوڑ رہی ہے، اس نے تو اللہ کو نہیں بھلا دیا، میری نسل اللہ کی باغی تو نہیں ہو رہی ہے، دشمن تو نہیں بن کر بیٹھی ہے، نافرمانی تو نہیں کر رہی ہے۔ ہم سوچیں، اللہ نے جو رتبے دیے ہیں ان کے خیال کریں، ان پر جمے رہیں۔ یہ مقام، یہ رتبے ہر کسی کو نہیں ملتے۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں ہیں جو حاجی ہیں، جو حافظ ہیں، جو مولوی ہیں، جو مفتی ہیں، جو عالم ہیں، جو علماء اکرام ہیں، جو عابد ہیں، جو نمازی ہیں، لاکھوں کروڑوں ہیں، اور لاکھوں کروڑوں کی ہی تعداد میں ہے جو ان سب چیزوں سے دور ہیں، ان سب چیزوں سے دور ہیں۔ اللہ نے اتنے لوگوں کو ایمان والا بنایا، بے شمار لوگوں کو، لیکن بے شمار لوگ ہی ایمان سے محروم ہیں۔ ہم سمجھتے کیوں نہیں اپنے مقاموں کو؟ ہم عمل کرتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم چاہتے کیا ہیں؟ سوچے تو صحیح، ہم نے زندگی کا ڈریم کیا بنایا ہے؟ زندگی کا مقصد کیا بنایا ہے؟ ہم نے کیا چاہت بنائی اپنی دنیا میں وقت گزارنے کی؟ آخر ہم چاہتے کیا ہیں؟ تھوڑا سوچے تو صحیح، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آج ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، ہمارے گھروں میں گانے بج رہے ہیں، ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن لگ رہے ہیں، ٹی وی دیکھے جا رہے ہیں، ہم خود بھی بے حیائی پھیلا رہے ہیں، اوروں کو بھی، آس پڑوس کے لوگوں کو بھی اس میں لگا رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں بے حیائی ہے، ہمارے گھر میں ناچ ہو رہا ہے، گانے بجائے جا رہے ہیں، نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، اللہ کے حکم توڑے جا رہے ہیں۔ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں گیر رہے ہیں؟ ہم بتاؤ تو صحیح۔ اللہ نے عزت دار بنایا، سمجھدار بنایا، نعمتوں سے نوازا، پھر بھی غافل ہو گئے، اتنے انجان نہ بنو، اتنے دھوکے میں نہ جاؤ میرے بھائیو۔ اللہ کی قسم، وہ دین جس کو اللہ نے طے کیا ہے اس میں ہر انسان کو کھڑا ہونا ہے، اور پھر تم سے، مجھ سے، ہم سب سے پوچھ کری اللہ نے کہا میں نے تمہیں زندگی دی، کیسے گزار کرائی، تو کیا کہیں گے بتاؤ؟ اگر اللہ نے ہم سے سوال کر لیا
تمہاری اولاد پر تمہارا یہ حق تھا، تم نے ادا کیوں نہیں کرا؟ تو کیا کہو گے بتاؤ؟ کیا کہو گے؟ آج بیٹیوں کا کیا حال ہے اپنے گھروں میں دیکھو، بیٹوں کے کیا حال ہیں، ماں باپ کے کیا حال ہیں، بیوی بچوں کے کیا حال ہیں، اور میرا کیا حال ہے۔ دیکھیں تو سی ہم ذرا غور تو کریں میرے بھائیوں۔ یہ زندگی وہ زندگی نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ یہاں کی چند دنوں کی رونق میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، غفلت میں نہ ڈالو، دھوکے میں نہ آؤ۔ یہ خوشیاں، یہ سکون، یہ راحت، یہ ہنسی، یہ خوشحال ماحول، یہ مختصر وقت کے لیے ہے، چند وقت کے لیے ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بے حیائی ہوئی بھی، گناہ ہوا ہوا، یہ تمہارے خاتے میں ساری زندگی کے لیے لکھ جائے گا۔ اگر اللہ سے دور رہے، معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کری، یہ تمہارا رجسٹر جو کرامن کاتبین بھر رہے ہیں، کرامن کاتبین جو کاندھوں پر فرشتے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہو، کرو کیا کر رہے ہو۔ مختصر وقت کے لیے خوشی ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، اور اس میں دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے ماننے والو، اے ایمان والو، اے میرے بھائیو میری بہنوں، ذرا غور تو کرو۔ وہ انسان، وہ بندہ یا بندی، وہ مرد یا عورت، وہ بوڑھا یا بچہ یا جوان، مجھے بتاؤ تو سی وہ سمجھدار ہو سکتا ہے جو چند وقت کی خوشی کے لیے، تھوڑی سی لذت کے لیے، تھوڑے سے مزے کے لیے اس دنیا سے اپنے ایمان کا سودا کر دے، تھوڑے سے مزے کے لیے اپنی آخرت کا انکار کر دے، آخرت میں ناکام ہونے والا کام کر دے۔ بتاؤ یہ انسان سمجھدار ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ انسان سمجھدار نہیں ہو سکتا، یہ انسان سمجھدار نہیں ہو سکتا۔ ارے میرے بھائیوں سوچو تو سی، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے چند وقت کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا، بے حیائی کر دی۔ ہمارے بچوں پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ جب ہماری نسل پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے تو کس پر کنٹرول ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پا رہے ہیں، اپنے آپ کو برے کاموں سے نہیں بچا پا رہے ہیں، اپنی نسل کو نہیں بچا پا رہے ہیں، تو ہم کیا کریں گے بتاؤ تو صحیح؟ جب ہم یہیں ان پر قابو نہیں چلا پا رہے ہیں، یہیں انہیں برے کاموں سے نہیں روک پا رہے ہیں، اللہ کے وہاں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے؟ اللہ کی جہنم سے بچا لیں گے؟ اے ایمان والو، جاگو، بجھاؤ اس آگ کو جس کو ہم سب نے، تم سب نے، ہم نے اپنے اوپر اپنے گناہوں کی بدولت بھڑکایا ہوا ہے۔ جس آگ کو ہم نے اپنے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر بھڑکا رکھا ہے، اس آگ کو بجھاؤ، جاگو میرے بھائیو۔ یہ زندگی وہ زندگی نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ موت بہرحال سب کو آنی ہے، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس بے حیائی سے باز آ میں، اللہ کے حکم توڑنے سے باز آ میں، اپنی زندگی کو دھوکے میں گیرنے سے باز آ میں۔ اس دھوکے سے نکلیں۔ ہم اپنی نسل سے کتنا پیار کرتے ہیں بتاؤ؟ بیٹیاں کہتی ہیں ہم اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں کون اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا، ہم اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ لونڈا میرا لاڈلا ہے، یہ بیٹی میری لاڈلی ہے، یہ لڑکا میرا زیادہ پیارا ہے، ان سے مجھے بڑی محبت ہے۔ ہاں، آپس میں بھائی بہنوں میں بڑی محبت ہے، ماں باپ کو بچوں سے، بچوں کو ماں باپ سے بڑی محبت ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کو ماننے والو، اے محبت کا اظہار دنیا میں کرنے والو، ذرا سوچو تو صحیح، کیا ہم ایسی محبت کرتے ہیں کہ انہوں کو عذاب سے بچائیں؟ بتاؤ، سوچو تو صحیح، کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ بیٹیاں جو میری آواز سن رہی ہیں اپنے باپ کی لاڈلی، یہ بیٹے جو آواز سن رہے ہیں اپنے باپ کے لاڈلے، یہ لاڈ جتانے والے ماں باپ اپنی اولاد سے ذرا غور تو کرو۔ ہم سب نے، تم سب نے کتنا ان کو روکا ہے اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے، کتنی فکر کی ہے، کتنے لوگوں کو بے حیائی سے برے کاموں سے روکا ہے، ذرا سوچو، بتاؤ مجھے۔ اللہ کا عذاب معمولی عذاب ہے؟ دنیا کی آگ کیسی ہے؟ اگر ہمارے باپ کو اس میں پھینکا جائے ہم برداشت کریں گے؟
اگر کوئی دنیا میں چاٹا مار دے ہمارے گھر والوں کو، ہمارے اپنوں کو، ہمارے عزیزوں کو، ہم سے چاٹا برداشت نہیں ہوتا، کل اللہ کی سب سے خوفناک جہنم، اس میں پھینکا جائے گا۔ کون بچائے گا جب برا نہیں لگے گا؟ کیا باپ جب باپ نہیں ہوگا؟ کیا ماں جب ماں نہیں ہوگی؟ کیا بھائی جب بھائی نہ ہوگا؟ یا بہن جب بہن نہ ہوگی؟ بتاؤ مجھے، سوچو۔ یہ محبت وقتی نہ کرو، وقتی نہ کرو۔ چند وقت کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ہاں، ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ماں باپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ان کو تھوڑا سا برا لگنے دو، بے حیائی سے روکو، ننگا ناچ کرنے سے روکو، اللہ کی نافرمانی سے روکو، نمازیں چھوڑنے سے روکو، اللہ کے حکم توڑنے سے روکو، نبی کی سنتوں سے دور ہونے سے روکو۔ ان کو بچاؤ اس آگ سے جو اللہ نے اپنے نافرمان کے لیے بنائی ہے۔ بچاؤ اس آگ سے جو اللہ نے اپنے نافرمان کے لیے بنائی ہے، اپنے نہ ماننے والے کے لیے بنائی ہے، اپنے حکم توڑنے والے کے لیے بنائی ہے۔ ارے میرے بھائیو، ہم ایمان والے ہیں، اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ہم اس رتبے کا خیال کریں، اس مقام کو پہچانیں جو اللہ نے ہمارا بنایا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس دولت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، یاد رکھنا، اگر دنیا میں ہمیں کچھ بھی نہ ملے، ساری زندگی ایسی گزر جائے، ہم کبھی خوشی نہ دیکھیں، اگر ہم نے لا الہ الا اللہ قبول کیا ہے، یہ دولت ملی ہے، تو ہم سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہے ہم سے زیادہ امیر۔ اللہ کی قسم، اس پر عمل کرو، اس کو مانو، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، سمجھداروں والی زندگی گزارو، جھوٹی محبتوں کا اظہار نہ کرو، سچی محبت کرو، اپنے آپ کو بھی، اپنے ماں باپ کو بھی، اپنے بھائی بہنوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، اپنے عزیزوں کو بھی، اپنے قریبوں کو بھی، اپنے ایمان والے بہن بھائیوں کو بھی، سب کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ، خود بھی اللہ کا عذاب سے بچو۔ اللہ کی قسم، یہ ہے محبت، ایسا کام کرو کہ ہم بھی خوش ہوں اور اللہ بھی خوش ہو اور اللہ کے بندے بھی ہم سے خوش ہوں۔ ایسے کام کرو، ایسے، ورنہ یاد رکھنا، اگر بھلاؤ گے، دور ہوگے اللہ سے، بھولو گے اپنے رتبوں کو، بھلاؤ گے اپنے نبی کو، اللہ کے حکم کو، تو عزت دار ہوتے ساتھ ذلیل ہو جاؤ گے۔ یاد رکھنا یہ بات میرے بھائیو، آج ہی موقع ہے، ذرا غور تو کریں ہم کیا کر رہے ہیں۔